عرض کر رہا تھا کہ سول معاملات جو آپ کے سامنے چل رہے تھے، کیونکہ میرا خیال یہی ہوگا کہ آپ کے سامنے جو موٹے اقسام ہیں وہ آ جائیں، اور ان کے آنے کے بعد پھر جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں وہ سب اس کے ذہن میں ہوتے ہیں. کچھ فوجداری آ جائیں گے، کچھ سول معاملات آ جائیں گے. اب جو ہماری نشست ہے دوسری، یہ صرف سول معاملات کے مطابق ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو سول معاملات کے اندر ترتیب پہ ہم چل رہے تھے کہ سب سے پہلے جب آپ کوئی مقدمہ دائر کریں گے تو مقدمہ دائر کرنے پر قاضی وقت، حاکم وقت دوسرے فریق کو نوٹس جاری کرے گا. نوٹس کی تعمیل ہو گئی، مدعا علیہ حاضر ہوا، اس کو کاپی پکڑوا دیں گے کہ یہ لے لو اور اس کا جواب پیش کرو. ٹھیک؟ اور یہی فقہا نے بھی یہی چیز لکھی ہے کہ جواب اس کا صحیح ہونا چاہیے. جس چیز کے متعلق اس نے انکار کرنا ہے وہ انکار کر دے، اور جن جن چیزوں کو وہ مانتا ہے تو وہ اپنے جواب دعویٰ کے اندر کیا کرے، اس کو تسلیم کرے. ٹھیک. لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جہاں پہ مدعا علیہ حاضر نہیں ہوتا، اس کے لیے پاکستان کے عدالتوں میں جو طریقہ کار ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نوٹس جاری کریں، اگر تعمیل کے باوجود وہ حاضر نہیں ہوتا تو قانون پاکستان میں دو گنجائشیں ہیں. ایک یہ ہے کہ یک طرفہ ڈگری، ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ آخری حکم. مثلا آپ نے اس مولوی صاحب کے خلاف 10 لاکھ کا مقدمہ کیا اور مولوی صاحب حاضر نہ ہوئے، نوٹس پہ بھی اس نے تعمیل کر لی لیکن حاضر نہ ہوئے، تو ایسی صورت کے اندر عدالت کو قانون پاکستان کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ اسی وقت یہ آرڈر سنا دے کہ بھائی مدعی نے یہ دعویٰ پیش کیا، مدعا علیہ باوجود عدم تعمیل، باوجود تعمیل عدالت میں حاضر نہیں ہوا، لہذا اس کے خلاف میں یک طرفہ ڈگری صادر کرتا ہوں. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو یک طرفہ ڈگری. اور دوسری صورت یہ ہے، اس کی بھی پاکستان کے قانون میں اجازت تو ہے، وہ یہ ہے کہ یک طرفہ کارروائی. سمجھ میں بات آ گئی؟ ایک تو یہ ہے کہ اسی وقت عدالت نے فیصلہ دے دیا یک طرفہ کا ڈگری ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لکھ دے گا اس آرڈر شیٹ میں کہ مدعی پیش ہے اور مدعا علیہ بواسطے تعمیل حاضر نہیں ہوا، لہذا اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی جاتی. اب یک طرفہ کارروائی کا مطلب کیا ہے؟ یک طرفہ کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ مدعی کو حکم دیا جائے گا کہ تم شہادتیں پیش کرو. کیا کرو بھائی؟ شہادتیں آ گئی، عدالت کو اس کی شہادتوں پہ اطمینان ہوا کہ واقعی مدعی کا دعویٰ درست ہے. اس کے بعد شہادتوں کے بعد عدالت آخر میں جا کر کے یک طرفہ ڈگری ثابت کرے گی. بات سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں جو دستور عمل دیوانی کلات ہے اس میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے یک طرفہ کارروائی. ڈگری کی بات یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم مدعی کی طرف سے شہادتیں پیش ہوں اور اس کے بعد کوئی عدالت فیصلہ صادر کرے. یہ ہمارے یہاں قانون میں یہ ہے، جو بلوچستان کے مخصوص علاقوں میں منافذ ہے، اس کا نام ہے دستور عمل دیوانی کلات. اس میں ڈگری کا لفظ نہیں ہے، کارروائی کا لفظ ہے. اور کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ شہادتیں لے کر کے اس کے بعد. مولوی صاحب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ اب فیصلہ. اچھا،
ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ کار ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر مطالعہ حاضر نہیں ہوتا تو ایسی صورت کے اندر اس کی گرفتاری کا انتظام کیا جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پکڑ کر کے عدالت میں حاضر ضرور کیا جائے کہ وہ حاضر ہو کر کے اپنے کیس کی جواب دہی کریں اور یک طرفہ فیصلہ ہو نہیں سکتا. بات سمجھ میں؟ اور جو دوسرے ائمہ ہیں اور خاص کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مدعی کو خامخواہ ہر دن گھسیٹا جائے کہ وہ بیچارہ آتا رہے اور اس کی حق رسی نہ ہو سکے تو اس عدالت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مطالعہ جو ہے اس نے جو طریقہ اپنایا ہوا ہے نہ آنے کا یہ مناسب نہیں ہے. اور سب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس مسئلے کے اندر ہماری کافی پرانے حضرات سے بھی بات ہوئی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہر طریقے پر کوشش یہ کی جائے کہ یک طرفہ کارروائی یا یک طرفہ ڈگری سے بچا جائے اور مدعا علیہ کے متعلق وارنٹ گرفتاری جاری ہوں تاکہ وہ حاضر ہو. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے جتنے بھی قضاء سے متعلق پرانے حضرات تھے انہوں نے کہا نہیں. دیکھیں اس آدمی نے کو 10 لاکھ دے رہے ہیں مدعی کو, یہ نہیں آتا تو نقصان کس کا ہے؟ اس کا نقصان نہیں آ رہا نا آمدن تو نقصان اس کا ہے, کل اس کے خلاف بکری ہو جائے گی. اچھا تو اب وارنٹ گرفتاری جاری کرنا زیادہ سے زیادہ آپ 10 لاکھ کا یا اس پراپرٹی کا یا اس جائیداد کا جو جس پر دعویٰ ہو رہا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ صادر کریں. جب آپ اس کی جائیداد ضبط کریں گے یا جائیداد اٹھا کر کے اس کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ خود کسی نہ کسی وقت میں تو خود حاضر ہو جائے گا. جب حاضر ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اس آدمی پر یہ درخواست دے گا کہ یہ ڈگری میرے خلاف ہوئی ہے یک طرفہ, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کو 2 طرفہ کارروائی میں کیا کیا جائے, تبدیل کیا جائے. یہ ہے 2 طرفہ کارروائی. اب سمجھ گئے؟ اچھا عدالت ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر ہرجانہ ڈالے گی اور ہرجانہ اور جرمانہ میں فرق سمجھ لیں. وہ اس طریقے سے کہ بھائی دیکھیں جرمانے والی الگ چیز ہے, یہ ہے ہرجانہ. ہرجانے کا مطلب یہ ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا, گواہوں کو لایا, اس پر اخراجات کیے, اس کا حرج ہوا. ایک تو اس نے اپنا ٹائم, دوسرا لوگوں کو جمع کرنا, عدالتوں میں لانا, یہ مسئلہ, تو اس کا حرج ہوا ہے. اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ تیری جو غیر حاضری تھی وہ آمدن تھی, لیکن تو آیا ہے ہمارے پاس کہ اس کیس کو 2 طرفہ کارروائی میں سنا جائے تو ایسی صورت کے اندر عدالت اس کے اوپر ہرجانہ ڈالے گی. ابھی سمجھ گئے ہو؟ ٹھیک ہے نہیں. ایک آدمی دودھ بیچتا ہے 4 من, آپ نے اس کے خلاف پروپگنڈا کیا کہ یہ جو ہے اس کے اندر کیا کرتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, اور سارا دن جو ہے اس کا دودھ رکھا رہا اور سارا ضائع ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ آپ سبب تو بنے نا کس کے. ٹھیک, چلو جرمانہ نہ ہو, ہرجانہ تو دلایا جائے اس کو نا, تاکہ اس کی تلافی تو ہو. اس طریقے سے یہ جو ہے ہرجانہ ہے, جرمانہ نہیں. ٹھیک ہے, جرمانہ چلو مختلف بھی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ کیا ہے بھائی, ہرجانہ. اور سب بات سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں؟ تو اب ایسی صورت کے اندر یک طرفہ کارروائی کا اختیار بھی عدالت کو ہے اور یک طرفہ ڈگری کا بھی اختیار ہے. اچھا اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, سوال ہے آپ لوگوں کی ذہانت کا بھی, کیونکہ آپ لوگ متعلق ہو ایک سمجھ میں بات فقہ سے, اور فقہ خود ایک بڑا قانون ہے. اور سب بات سمجھ گئے یا نہیں؟ ہمارے وہاں پر انٹرویو ہو رہا تھا قاضی کا,
تو ایک مولوی صاحب چلے گئے، اندر جب گئے تو اس نے کہا آپ کی تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا میری تعلیم کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پر تعلیم والوں کو بھرتی کرتے ہیں، آپ چلے جائیں واپس۔ باہر آ گیا، ہم نے یہ بات کی، ہم نے کہا بھائی ہم نے بھی تو کوئی کالج اور اسکولوں میں نہیں پڑھا، لیکن جتنا ہم نے پڑھا ہے انہوں نے نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں یار یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ تو ماشاءاللہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ بڑے قانون دان ہیں، آپ ایک بڑا قانون پڑھ رہے ہیں، تو ان پڑھ اپنے آپ کو بالکل نہ سمجھیں، سمجھ گئے نا جی؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میٹرک کی ڈگری اور ایف اے کی ڈگری یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ظاہر ہے کہ معاشرے کے میں کیا ہے بھائی، ان پڑھ ہیں یا ایسا سے کمتری میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ آپ کو مواقع دے دے، جب آپ دیکھیں گے ان کے علم کو تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے اور انہوں نے کتنا پڑھا۔ اچھا اب یہ میں آپ سے ایک سوال ہے چھوٹا سا، اور جس آدمی کو سمجھ میں آ جائے جواب دینا چاہے تو وہ ہاتھ اٹھائے۔ سوال یہ ہے کہ مدعا علیہ حاضر نہ ہوا، تعمیل بھی اس پر ہو چکی تھی، عدالت نے یک طرفہ ڈگری صادر نہیں کی بلکہ عدالت نے یک طرفہ کارروائی کا حکم صادر کیا۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ اچھا، اور قاضی نے حکم دیا کہ اپنے گواہوں کو پیش کرو، چنانچہ پہلی پیشی پہ اس نے جو گواہ لایا یا ایک گواہ لایا، اور اس کے بعد پھر اسے کہا کہ اگلی پیشی پہ میں دوسرے گواہوں کو لاؤں گا۔ اگلی پیشی پہ اس نے گواہ لائے اور مدعا علیہ بھی وہاں سے حاضر ہو گیا۔ اب آپ حضرات سے سوال یہ ہے کہ عدالت اس وقت کیا کرے گی؟ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی جواب آ رہا ہے تو آپ بتائیں۔ ماشاء اللہ، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ماشاء اللہ، 2 3 کون سا وقت ہے؟ شک نہ کریں۔ عدالت اس وقت کارروائی روک دے گی اور مدعی سے اس کے انکار یا اقرار کے بارے میں اس وقت تک جتنا کارروائی ہوئی ہے اس وقت مدعی کا جو جتنا خرچہ ہے تو مدعی سے جی دعوے سے اس کے مدعی کی دعوے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے؟ اور کوئی جواب؟ جی کارروائی 2 طرفہ کی طرف پھیرا جائے گا اور کیس کو آگے چلایا جائے گا۔ جی ایک طرفہ کارروائی جاری تھی اس کو 2 طرفہ کیا جائے گا اور کیس کو آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ گواہ تو اس نے پھر بھی لانے تھے۔ کسی حد تک کون سا بات صحیح ہوئی ہے، سمجھا نہیں سکا ہے لیکن بات سمجھی ہے۔ آپ حضرات کے جواب درست نہیں ہے، وہ سب آ جائیں آگے، آپ آگے آ جائیں، ابھی آپ کو مزید سمجھانا ہے۔ مولوی صاحب نے بات کہی کہ کیس کی کارروائی جاری رکھنی ہے، قاضی نے ابھی اس مرحلے پہ اس سے نہیں پوچھنا ہے کہ تمہارا جواب کیا ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں میں جواب دے رہے ہو، نہ میں نہیں، شہادتیں ہو گئی، شہادت ہو رہی ہے نا گواہ کی، اور آج کی تاریخ میں اس کو جرح کرنے کا بھی موقع دیا جائے گا کہ آپ اس گواہ پر جرح بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گواہی ہو گئی سزا اس کو مل چکی ہے۔ سزا کیا ملی ہے اس کو؟ اس سے جواب دعویٰ نہیں دیا گیا۔ ایک گواہ جو پچھلی پیشی پہ ہوا تھا اس پہ یہ جرح نہیں کر سکا، یہ سزا اس کو مل گئی، آج حاضر ہے، جو طرفہ خود بخود کوئی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ درخواست پیش کرتا ہے کہ یک طرفہ کارروائی کو ختم کیا جائے اور مجھے باقاعدہ جواب داخل کرنے کا موقع دیا جائے تو پھر ہم اس کی درخواست کو سنیں گے اور ہم کارروائی کو جاری رکھیں گے۔ اور سب بات سمجھ گئے یا نہیں؟ ایک آدمی جواب پیش کرنا نہیں چاہتا، اس کو سزا مل گئی،
آپ سمجھتے بات کو؟ اچھا گواہ اس کی عدم موجودگی میں ہو گیا، یہ سزا بھی اس کے لیے کافی ہے کہ جرا نہیں کر سکا. اب مزید آج حاضر ہے، ہم خامخواہ اس کو آج پھر سزا نہیں دیں گے. ہاں اگر وہ سابقہ کارروائی کو ختم کرنے کے لیے درخواست دیتا ہے تو وہ ہم اس کا غور کر سکتے ہیں. ورنہ آگے اور سے بات سمجھ گئے؟ ابھی تو مجھے بتا دو کہ سب سمجھ گئے یہ بات؟ یہ جو سابقہ کارروائی کے اوپر اگر وہ درخواست دائر کرتے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر ارجانہ ہوگا. ارجانہ تو ہوگا. ایک طرح پہ اس نے گواہ کو لایا، ظاہر ہے کہ گواہ کو لائے ہوا قاتل ہمارا شہید کے تحت اس کو اس کے نام نقشے کا بھی بندوبست کیا، اس کے کرایہ، اس کے بھی گاڑی، یہ بھی سب کچھ کیا اس نے. تو ابھی پھر بھی تو اس کو لانا پڑے گا. اس نے تو پہلے لایا تھا وہ کس کی بدعقلی کی وجہ سے، مطالعہ کی بدعقلی کی وجہ سے، وہ سبب بنایا اس کے نقصان کا. اسی وجہ سے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہرجانہ جو ہے اس نے برباد کر دو. اور سے بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل. اچھا اب اس کے بعد یہ تو یک طرفہ کارروائی کی بات تھی. اب جب جواب دعویٰ کیا، آپ نے کوئی بھی دعویٰ کیا تھا، اس نے جواب دعویٰ پیش کیا. ظاہر ہے کہ اگر یہ جواب آپ کی حمایت میں ہے، نام کے ساتھ اس نے جواب دے دیا کہ اس کا دعویٰ ٹھیک ہے. اور سب سمجھا رہا ہوں، یہ باریک نقطہ ہے، اس کو سمجھ. اب یہ اگر جائیداد کے متعلق ہے، اس نے دعویٰ کیا، اس نے جواب پیش کیا کہ واقعی یہ جائیداد جو ہے کس کی ہے، مدعی کی. اب ہمارے فقہا نے اس پر بڑی بحث کی ہے کہ پھر بھی بینہ طلب کرو. کیا کرو بھائی؟ اچھا فقہا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کی زمین نہ ہو، یہ رجل ثالث کی ہو. اور سے بات سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ رائے. دوسرے فقہا کا اور قانون دان حضرات کا یہ رائے ہے کہ نہیں، اس نے تسلیم کر دیا، اس کے حق میں نہیں ملے، یہ پراپرٹی اس کی ہے. کل اگر اس کو کوئی اعتراض ہے رجل ثالث کو، تو وہ آ کر کے درخواست دے کہ یہ ڈگری فراڈ اور دھوکے کے ساتھ حاصل کی گئی ہے، اور اصل جو ہے اس کا مالک کون ہے؟ میں. تو کہا کہ بعض طبقے کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر فیصلہ دینا چاہیے جب اس نے نام کے ساتھ اس کے دعویٰ کو تسلیم کر لیا. ہاں اس فیصلے کا اطلاق رجل ثالث پر نہیں ہوگا، تیسرے آدمی پہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ وہ فریق ہی نہیں تھا. وہ کیا نہیں تھا بھائی؟ فریق ہی نہیں تھا. اور ایسا بات سمجھ گئے یا نہیں؟ اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی؟ جی آپ سمجھ گئے؟ آپ بتا دیں. جی نہیں یہ بات میں پہلے ابھی بتا، تاکہ مجھے اندازہ بھی ہوتا رہے کہ بھائی کس حد تک آپ لوگوں کا ذہن کام کر رہا ہے، تاکہ میں کچھ آگے بڑھوں یا وہی رہوں. جی فرمائیے. اگر مدعی نے دعویٰ کیا تو مدعا علیہ اگر کہتا ہے کہ یہ اس کی پراپرٹی، تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ ایک طرفہ کارروائی کر دی جائے. اس کا گرفتار سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈگری جاری کرتی ہے. ٹھیک، یہ طرفہ تو اس وقت ہوتا ہے جب مطالعہ نہ ہو. یہ مطالعہ موجود ہے، زمین کی اپنی فیصلہ دے دیا جائے گا. تو تیسرا خالص ہے نا، تیسرا ثالث نہیں، رجل ثالث. جی اس کے حق میں یہ فیصلہ فی الحال
نہیں ہوگا کیونکہ وہ قریب نہیں ہے. اس فیصلے کا اطلاق اس کے خلاف تصور نہیں ہوگا. اسی وجہ سے اسی مرحلے پہ اسی کے حق میں فیصلہ. ٹھیک. ہاں اگر تیسرے آدمی کو اعتراض ہے تو آ کر کے درخواست دے دے کہ اصل اس جائیداد کا مالک میں ہوں اور یہ فراڈ کے ذریعے سے یہ لینڈ مافیا کا گروپ ہے. لینڈ مافیا سمجھتے ہو؟ قبضہ کرو. ٹھیک ہے جی. یہ لینڈ مافیا کا گروپ ہے. انہوں نے آپس میں دھوکہ بازی کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر دعویٰ کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے بلکہ اصل مالک کون ہے؟ میں. لہذا پاکستان کے قانون میں بھی اس کی گنجائش ہے. سمجھ میں بات. اور اس کے لیے قانون ہے ضابطہ دیوانی 12 ڈگری جو غیر قانونی طور پر جعل سازی کے طور پہ دھوکہ بازی کے ساتھ حاصل کی گئی ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے کون سا رکھا ہے؟ ضابطہ دیوانی کا 12. بات سمجھ گئے؟ یعنی اس فیصلے کا اطلاق صرف اس کے اوپر ہوگا، تیسرے آدمی پہ نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے مول صاحب؟ اچھا ایک اور صورت بتاتا ہوں. ایک اور صورت اس نے دعویٰ کیا اس کے خلاف. ٹھیک ہے نہیں مول صاحب؟ آپ کے خلاف بہت سارے کیسز بن رہے ہیں. خاران کا اگر کوئی طالب علم ہے تو ہاتھ اٹھا لے. تو ہے خاران میں کا کوئی نہیں. یعنی یہاں تک تقریباً 2 صورتیں ہو گئی. جی خاران میں ایک میں جب قاضی بن کر کے پہلے دفعہ چلا گیا تو ایک طرف سے ایڈوکیٹ اور دوسری طرف سے ایک آدمی نے ایسی لنگوٹی باندھی ہوئی ہے. سر اس نے اپنا جو ہے وہ اس طرح چلایا ہوا ہے، چھوٹی سی ٹوپی پیالی کی طرح رکھی ہوئی ہے اور وہ آیا. تو کیس سے مکمل ہوا. میں نے کہا جی اگلی تاریخ پہ فیصلہ، کل نہ پرسوں آپ لوگوں کا فیصلہ ہے. تو اس نے اعتراض یہ کیا کہ قاضی صاحب آپ نے ہماری بحث سماعت نہیں کی اور قانوناً بحث سماعت کرنا آپ کا فرض ہے. میں حیران ہوا کہ یہ تو ان پڑھ آدمی نظر آ رہا تھا اور یہ کہتے بحث. میں نے کہا جی پھر میں بحث آج ہی سماعت کرتا ہوں. وکیل صاحب سے میں نے کہا جی. کہتے جی ٹھیک ہے. اس نے 2-4 لفظ 5 لفظ اپنی حمایت میں کہے تو دوسری طرف سے یہ خود پیش ہے. اس نے کہا جناب دعویٰ یہ تھا، جواب دعویٰ یہ تھا اور دعویٰ اور جواب دعویٰ کی روشنی میں تصفیہ مقدمہ کی خاطر عدالت نے مندرجہ ذیل ایشوز وضع کیے اور ایشو نمبر 1 کی تائید میں نے گواہان شخصی اور دستاویزی ثبوت ایگزیبٹ P1, 2, 3 پیش کیے اور فلر تحقیقی ثبوت میں نے یہ چیز پیش کی. اس نے پورے 45 منٹ تقریر کی اور پھر اس نے کہا جناب یہ تو میری زبانی تقریر تھی اور یہ آپ تحریر لیں. میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہو؟ کہتے جی میں کونا گڑی کرتا ہوں. کونا گڑی سمجھتے ہو؟ پرانے جوتوں کو برباد کرتا ہوں اور واقعتاً. اچھا میں نے کہا کہ یہ آپ جو قانون کے آپ نے حوالے دیے ہیں، کہتے یہ قانون کی کتابیں سے اردو میں ہیں. میں نے ایک چلہ لگایا تھا، اس میں نے اردو سیکھی تھی اور اس وقت میں پڑھنا جانتا ہوں. اور میں نے کہا یہ تحریر. اس نے کہا کہ میں نے جناب قاضی نویس کو بلایا ہے اور اس کو ڈکٹیٹ کرایا ہے، ڈکٹیشن دی ہے میں نے اس کو، اس نے اس کو نوٹ کیا اور کام کیا کرتا ہے. تو پھر مجھے وکیل نے بتایا کہ جناب یہ کوئی 25 سال سے ان مقدمات کے اندر ہے. یعنی ایک مقدمہ جیتتا ہے تو دوسرا پھر شروع کرتا ہے، پھر تیسرا شروع کرتا ہے، پھر چوتھا شروع کرتا ہے. سمجھ گئے تھی. اور لوگ اس کے پاس مشورے کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ میرا کیس ہے
आगे बात समझ में, इसमें आप हमें मशवरा दे दें। और मौलवी साहब हमारे बारीक बात को भी, मामूली सी बात को भी नहीं समझ पा रहे। अब्दुल रज़ाक मोची को याद आओ ना, उस इतनी ट्रेनिंग देगा तो साहिल खान आते हैं और एक बहुत बड़ी जमीन जीती है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर लंबी। दावे करता 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 वो वक्त एक दफा मैंने कोई हुक्म पास किया तो मीर औरंगजेब वहां का बहुत बड़ा वकील है बलूचिस्तान का, वो बाहर खड़ा हुआ था। तो उसने अपने वकील से कहा कि बस अभी हम मजलिस शुरा में रिवीजन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? निगरानी। तो इसने कहा कि ये साथ इस तरफ खड़ा होता है। इसने कहा मीर साहब आपको पता है कि मजलिस शुरा रिवीजन के अख्तियार नहीं रखती। वो चौंक गया, कहते कौन है? कहते से ये मोची है यहाँ का। तो उसने कहा कि कानून तो ले आओ। कानून उठाया, कानून में वही चीज लिखी हुई थी जो मोची साहब ने बताई, और एडवोकेट साहब के जहन में ये चीज नहीं थी। तो उसने कहा कि आज के बाद फिर आराम नहीं आऊंगा। कि जब यहाँ का मोची भी इतना कानूनदान है, अरे तो प्रैक्टिस हो जाती है जी। हाई कोर्ट तक वो खुद बोलता था, हाई कोर्ट तक, और हाई कोर्ट के तमाम जजेस उसको जानते थे। हाई कोर्ट में खुद पेश हो जाए इसी होलिये में और वहां पर बहस करे, फिर वो लोग महसूस भी होते थे, इसके हक में फैसला भी कर देते थे। समझ गए ना जी? हाँ। तो वो ऐसा बात समझो, बैठो। आराम का दुर्लभ है ये आराम वाला दुर्लभ है। अब तो रोजा बस बहुत मायना, यानी कमाल की बात यह है कि उसने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन तकरीर पर खड़ा हो जाएगा अदालत में। आप कहेंगे असल जिसकी बात कर रहे हैं, यानी एक एक नुक्ते को पकड़ेगा और उस पर तफसीली तौर पर रोशनी डालेगा और अदालत को मुतमईन करने की कोशिश करेगा। आगे बात समझ में? हाँ, यानी पहली सूरत में हजरत इसकात बैना नहीं होगा जो आपने फरमाया है जी। दूसरी सूरत में जो है बैना की जरूरत नहीं है, दोनों के बीच में हदबंदी होगी। अगर रजूल सालिस का मामला होगा तो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, एक और सूरत आपके सामने आ रही है। अच्छा, एक सूरत और है, वो ये है कि मुकदमा चल रहा है। ऐसे नहीं बिल्कुल वाकई आप रोजा कर रहे हैं। अच्छा, आपने क्या किया? दावा किया, किसके खिलाफ? बोल सकते, ठीक। अच्छा, और ये आप लोगों की साजबाज थी या नहीं थी कि भाई ये प्लाट मेरा है और इसने इस पर कब्जा किया? अच्छा, बोल सबको पता चला कि मेरे प्लाट पे केस चल रहा है, कहां पर? अदालत में। समझ गए थी? तो ऐसी सूरत के अंदर मोरी साहब को फौरी तौर पर पाकिस्तान के कानून के तहत, क्योंकि मैं पाकिस्तान का कानून भी समझा रहा हूँ साहब, तो उसमें आपको ऑर्डर 1 रूल 10 110 इसको बोलते हैं। अंग्रेजी जानते हो नहीं जानते भाई? हाँ, तो 110 की जो है दरखास्त देनी चाहिए, यानी ऑर्डर 1 रूल 10 उसकी दरखास्त देनी चाहिए कि असल जमीन मेरी है और ये मैं इस मुकदमे में क्या बनना चाहता हूँ? फरीक। अदालत उसकी दरखास्त समाप्त करेगी। अगर अदालत समझती है कि इसके दरखास्त में कोई वजन है या जुल्म इंसाफ कि भाई इसको भी मौका दे दो, इसका भी बाहर टाइम पास नहीं हो रहा है, कम से कम अदालत में आकर के बैठ जाएगा। समझ गए जी? तो अदालत जो है ऐसी सूरत के अंदर इसको हुक्म देगी कि अपने दावा में तरमीम करो। तरमीम की माना क्या है? यानी कमी बेशी करो। तरमीम का मतलब यह है कि इस हद तक तरमीम आप कर सकते हैं कि सिर्फ उसको गुदारा है बना। किसको? जिस आदमी ने दरखास्त, तो वो बाकायदा फिर गुदारा बनेगा और फिर वो अपना मौक़िफ़ पेश करेगा, ये अपना मौक़िफ़ पेश करेगा और ये अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। वो सब बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है नहीं? वहां पे अच्छा, ये कुदरती तौर पे मुकदमाबाजी का ऐसा चस्का है कि एक दफा आदमी अदालत का आदी हो जाए तो फिर वो अदालत की जा नहीं छोड़ता। ये के अंदर तजर्बे में बात आई।
اچھا حرام میں ہر آدمی کا تقریباً کوئی نہ کوئی مقدمہ ہے. کاش کے حرامی ہوتا تو وہ تصدیق کرتا ہے. یہاں پر اتفاق یہ ہے کہ حرامی کوئی نہیں ہے, حرام کا پورا ضلع دعویٰ. اچھا پھر اتنی سنجیدگی کے ساتھ کہ یہ دونوں فریق آئیں گے, باہر بیٹھیں گے. ہمارے یہاں تو جب یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, لیکن آپ منگائیں گے اور اکٹھے بیٹھیں گے, گپ شپ کریں گے. پھر جب اندر آ جائیں گے تو ایک اس طرف کھڑا ہو جائے گا, ایک اس طرف کھڑا ہو جائے گا. کبھی شور غول نہیں کریں گے. اور جب ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ اس پر جرا کریں تو وہ واجہ کے لفظ کے ساتھ جرا کرتا ہے. واجہ, واجہ بلوچی میں معزز لفظ ہے, یعنی محترم اس مسئلے کا کیا جواب ہے, محترم اس مسئلے کا کیا جواب ہے. جب آپ نے فیصلہ دے دیا کسی فریق کے خلاف تو ہمارے یہاں تو اس میں اس کے باوجود بھی پھر لوگ بندوقوں کے ساتھ یا قبضہ وغیرہ یہ کئی مسائل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مبارک ہو اس کو, چلے یہ ان کا فیصلہ ہے. چند لوگوں کو میں نے دیکھا, صبح کو اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی تو جو پیشاور لوگ تھے صبح کے ٹائم پر ان لوگوں کو گدھا ریلے پہ, سائیکل موٹروں پہ, رکشوں پہ لوگ لا کر کے ڈال دیتے ہیں. ان کے بہت سا کوئی ہاتھ سے مطلب شال ہے تو کوئی ڈانس ہے, کوئی کیا ہے, پھر بھی دعویٰ کروا ہوتا ہے. اچھا پھر وہ آئے گا, دیکھے گا کہ آج رش کش نہیں ہے, تو بوڑھا ہو گیا تو اس کو اتوار کا بھی پتہ نہیں ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے. تو پھر اس طرف سے وہ پیشاب کرے گا, پھر یہاں پر پوچھے گا تو کوئی کہے گا بھائی میر صاحب آج تو اتوار ہے, عدالتیں بند ہیں. تو وہ ایک ٹھنڈا سانس بھر لیتا ہے کہ کاش کہ آج عدالتیں کھلی رہتی. اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ ان کی کوئی پیشی نہیں ہوتی, کیونکہ پوری زندگی اس پریکٹس میں چلی. تو وہ صبح سے لے کر کے جب تک ججز قاضی صاحبان یہ اٹھ نہ جائیں یہ لوگ بیٹھے رہے, کوئی پیشی نہیں, کوئی کیس نہیں آج. پھر بھی حاضری دیتے تھے. یہ بھی ایک کیا ہے, نشہ ہے. سمجھ میں گا اللہ اس سے بات ہوگا. اچھا تو یہ معاملہ چل رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ دعویٰ بھی ہوا اور جواب دعویٰ ہوا. دعویٰ جواب دعویٰ کے بعد عدالت نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ان دعویٰ اور جواب دعویٰ کی روشنی میں امور تنقیحات وضع کرنا. تنقیح کی معنی آپ خود سمجھتے ہو کہ امر تنقیح کا مطلب یہ ہے کہ امر صفائی طرف. بات سمجھ گئے جی, امر صفائی طرف یہ ہے تنقیحات. اچھا تنقیحات کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں. ایک تنقیحات ہوتے ہیں قانونی اور دوسرا کیا ہوتی ہیں, دوسرے تنقیحات واقعاتی. ایک قانونی اور دوسرا کیا ہے, واقعہ. بات سمجھ میں. اچھا مثلا آپ نے کوئی دعویٰ کیا, مولوی صاحب نے اعتراضات اٹھائے جواب دعویٰ میں, سمجھ گئے جی. اس نے سب سے پہلے اوپر لکھے گا قانونی اعتراضات. مثلا اس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ مدعی کا دعویٰ بری طرح زائد المیعاد ہے, بڑا دعویٰ ناقابل رفتہ ہے. مدعی کو کوئی بھی نیا دعویٰ حاصل نہیں. نمبر دو, مدعی کو کوئی بھی نیا دعویٰ حاصل نہیں, لہذا مدعی کا دعویٰ قابل اخراج ہے. مدعی کا دعویٰ تصدیق شدہ نہیں, لہذا اس بات کے قابل نہیں کہ اس کی سماعت کی جائے. ٹھیک ہے, مدعی نے درست کورٹ فیس چسپاں نہیں کی, لہذا مدعی کا دعویٰ ناقابل رفتہ ہے. یہ اعتراضات, یہ ان تمام اعتراضات کا تعلق قانون سے ہے.
یہ کیا ہے؟ امور ترقیات قانونی. آگے پھر آ جائے گا واقعات پر. کیوں کہ میں نے آپ حضرات کو سمجھایا ہے یہ بات کہ جواب دعویٰ میں ہر ایک چیز کے متعلق صراحتاً آپ نے یا تو تائید کرنی ہے اس کی یا انکار کرنا. جس چیز کو ماننا ہے تو آپ کہیں درست ہے، جس چیز کو نہیں ماننا، مثلا یہ اعتراض ہوتا ہے نا، ابھی آپ پاکستان کے علاقوں میں گھومیں تو تمام کیسز آپ سول معاملات کے دیکھیں گے تو سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ معزز عدالت کو سماعت کا اختیار حاصل نہیں ہے. اب یہ ایک ترکیب ادا ہوتی ہے اور باقاعدہ اس پہ جو ہے بحث سماعت کی جاتی ہے کہ آیا اس عدالت کو اس مقدمے کی سماعت کا اختیار حاصل ہے یا نہیں. اور یہ اعتراض صرف چھوٹی عدالتوں میں نہیں ہوتا، عدالت عالیہ میں بھی ہوتا ہے، عدالت عظمیٰ میں بھی ہوتا ہے. عدالت عظمیٰ سمجھتے ہو؟ سپریم کورٹ. اور عدالت عالیہ ہائی کورٹ، اس میں بھی یہ اعتراضات چلتے ہیں. یہ ایک قانونی اعتراض ہے. ہمارے ریاست کا ایک قصہ ہے چھوٹا سا، تو وہاں پہ یہ طریقہ کار تھا کہ ایک لیویز کا آدمی ہوتا ہے، لیویز ایک فورس ہے، پھر اس کے اوپر ایک بڑا ہوتا ہے. وہ جب کوئی کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے تو تعلیم تو واجبی سی ہوتی ہے، یعنی ایک دو جماعت کی، تو اس کو پھر رکھتے تھے مجسٹریٹ درجہ سوئم. کیا بھائی سمجھ گئے جی؟ تو کوئی کیس ہوا تو دوسرا صاحب کوئی باہر پڑا ہوا تھا تو اس نے لاہور سے ایک وکیل منگا لیا کہ بھائی یہ میرے پاس خلاف مقدمہ ہوا ہے. اس نے اخراجات کیے، جہاز پہ اس کو لایا کوئٹہ سے پھر کلات لے گیا کہ بھائی آپ نے عدالت کو پیش کرنا. اس بیوقوف کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مجسٹریٹ درجہ سوئم ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وکیل صاحب نے اپنے پروگرام کو قائم کرنے کے لیے، کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے اس میں کتابیں ایسے ڈلتی ہیں، ایک آدمی یہاں سے پکڑ لیتا ہے، وہاں سے دیکھ لیجیے عدالت میں، کبھی یہ نہیں دیکھتے. پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں اور لکڑی کے بھی ہوتے ہیں. کیا نام ہے حضرت اس کا اردو میں؟ دپائی نہیں ہوتی، ہاں ٹوکری میں ہوتی ہے. جہاں سے بھی ایک آدمی پکڑ لیتا ہے وہاں سے بھی ایک آدمی پکڑ لیتے ہیں، درمیان میں کتابیں ہوتی ہیں، پھر آگے وکیل ہوتا ہے، پھر وہ تاکہ دوسرے پر روک پڑ جائے کوئی اس نے اتنی کتابیں لائی ہیں، اندر جا کر کے وہ ایک کتابیں پیش نہیں کرے گا. سمجھ میں بات آ گئی نا؟ باہر اس اپنے موکل کی نفسیات کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ بھائی اس نے پوری کتابیں پڑھی، سمجھ میں بات، اور یہ ایک ایک کر کے وہاں پر پیش کرے گا. جی تو یہ وکیل صاحب جو ہے مجسٹریٹ درجہ سوئم کی عدالت میں جب پیش ہوا بڑے روغات کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ معزز عدالت کو کیا نہیں ہے، سماعت کا اختیار نہیں ہے. گھنٹی بجائی اس نے، لیڈیز کو طلب کیا کہ فوراً اس کو ہتھیلی لگاؤ کہ اس نے میری کیا کی ہے، کامنٹ کی ہے. مجھے اعلیٰ حضرت خان معظم نے بٹھایا یہاں پر اور یہ کہتے ہیں تمہیں اختیار نہیں ہے، جاؤ اگر اس وقت کریں. تو وکیل صاحب 15 دن یا 18 دن تک تقریباً جیل میں رہے. اب ریاست کلاب میں کون پوچھتا ہے کہ آپ سے بھیجا میں تھا یا نہیں؟ تو اس نے بھائی معافی نامہ لکھ کر کے داخل کیا اور وہاں سے چلا. سمجھ گئے نا جی؟ لیکن آج کوئی پابندی نہیں ہے. وکیل بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عدالت کو سماعت کا اختیار ہے، لیکن خامخواہ مقدمے کو لمبا کرنے کے لیے یہ اعتراض ضرور کرتا ہے کہ معزز عدالت کو کیا ہے بھائی سماعت کا اختیار نہیں. اچھا، اب ایک تو ہو گئے قانونی ترقیات. اب عدالت کس طریقے سے تجویز کرتی ہے؟ کیا دعویٰ اندر میں یاد ہے؟ آپ لوگ صرف سن لیں، اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو پورے طریقے کار کی کافی بھی فروغ کریں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو کیا دعویٰ اندر میں یاد ہے؟ ثبوت بر مدعی تردید پر گزار ہے. یعنی مدعی اس چیز کو ثابت کرے گا کہ میرا دعویٰ کیا ہے، اندر میں یاد ہے. اور تردید پر مطالعہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ آپ کی تردید کر سکے کہ بھائی یہ دعویٰ اندر میں یاد نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے.
समझ गए जी। अच्छा, नंबर 2, क्या कोर्ट फीस दुरुस्त चस्पान है? ये तरकीब नंबर 2 हो गई। सबूत पर मुद्दई तरदीद पर मुद्दा है। आप साबित करेंगे कि मैंने मुकर्ररा कोर्ट फीस जमा कर दी है और ये तरदीद करे भाई। और सब बात समझ गए या नहीं? अच्छा, इस तरीके से क्या मुद्दई को बेरायदा हासिल है तो जो चीजें कानून के लिहाज से आपको साबित करनी है उन पर बारे सबूत आपके ऊपर डाला जाएगा कि आप साबित करें और दूसरे फरीक को तरदीद करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है नहीं? ये तो हो गए वो तरकीयात जो कानून से मुताबिक थी, और एक वो तरकीयात हैं जिनका ताल्लुक वाकयात से है। मसलन आपका प्लाट पे मसला था, इसने प्लाट का दावा किया हुआ था। अब ये जवाब दवा में ये पेश करेगा कि ये प्लाट मैंने फलां आदमी से खरीदा है और उसकी मिल्कियत है, मेरे पास रिकॉर्ड है। तो हम एक तरकीब इस किस्म की भी बनाएंगे जो वाकयात से मुताबिक होगी। 1 है, 2 है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। मौलाना बात समझ में आई? अगर इसने कोई नई बात की है, तरतीब से हटकर कोई नई बात की है तो फिर बारे सबूत इसके ऊपर भी आएगा। अभी ये बात क्लियर हो गई, साफ हो गई या नहीं हुई? समझ में नहीं आई? इस सिलसिले में अगर कुछ मुख्तसर कोई बात करना चाहते हो तो करो, फिर मैं आगे चलता हूं जी। कोई इश्काल, कोई बात पूछने की हो या समझ में ना आई हो? सबको समझ में आ गई है? ये वाकयात तनकीहात वाकयात इसका ताल्लुक भी मुद्दई से जी। देखें, वाकयात को साबित करना भी तो इसका काम है, काम मुद्दई का है। लेकिन अगर उसने कोई नई बात कही है, क्यों कि मुकदमात में मुख्तलिफ रुख पैदा हो जाते हैं, ठीक है या नहीं? तो बाज़ तनकीहात का सबूत इसके ऊपर होता है, बाज़ इसके ऊपर भी अदालत कर सकती है। वो तो हालात मुकदमा के लिहाज से। ये जो केस के अंदर अगर सालिसी आ जाता है। अच्छा, मौलवी साहब ने सही बात कही, मुझे समझ में बात और सब आप आ गया जी। हाँ, जब बात समझ में आए थोड़ा आ गया जी, कोई मसला नहीं। ये मौलवी साहब बता रहे थे, मुझे नहीं आई, आपको आ गई है? आप उनसे किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? और जल्दी शेख वाले सारे कुर्सी पे बैठा जल्दी आए, जल्दी शाम वहाँ से बढ़ जाए आगे, जगह है काफी आगे। अगर कोई साथी दोहरा दें 2-4-5 मिनट पिछली बात को तो तस्कीर हो जाए। अगर आप किसी से फरमा दें कि दोहरा दें बात। मैंने तो एक सिखा था, उसने नजर दिला दी, मुझे नहीं आता। और सब आप समझ गए? समझ गए किससे सदर के ताल्लुक? इलाका कौन सा है आपका? मरी बलोच, ये मरी। अंदरूनी सिंध के लोग भी है यहाँ पर, अभी अंदरूनी सिंध के हैं। कौन सी जगह? आप वो तो एक बहुत बड़ी उमरकोट जो है ना, बहुत बड़ी जगह है। ससुई वगैरह का वाक्य उधर ही हुआ है, ये नहीं? अगर जहां तक अभी बात हो गई है, जो हजरात समझ सके हैं तो ठीक है, जो नहीं समझ सके तो फिर नहीं समझने वाले समझ गए। अच्छा, और जो हाजिर थे वो फिर अपने गायबीन को समझा देने लगे।
جی کوئی سمجھا دیں نا، جو سمجھ گئے ہیں ساتھی اپنے انداز میں اپنی زبان میں 2-4 منٹ کھڑے ہو کر ایک ساتھی سمجھا دیں، اگر اس کے بعد کی اور تعبیر کر لیں. ہاں. جی جی بالکل. کوئی ساتھی کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے بھی چاہو شروع کرو. عدالت کے اندر کیس دائر ہو جائے گا. یہ لے لو، یہ لے لو. چلو ویسے زور سے بولو. جب عدالت کے اندر کیس دائر ہو جائے تو عدالت کارروائی کے لیے مدعی کو بلائے گی کہ آپ کے اوپر اس طرح یہ کیس ہوا ہے تو آپ آ جائیں. اگر وہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو پھر اس کے لیے دو ہے. ایک تو یک طرفہ ڈگری دے دی جائے، یہ پاکستانی قانون کے اندر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یک طرفہ کارروائی کی جائے. تو یک طرفہ کارروائی ڈگری کا مطلب بھی سمجھاتے ہیں. ڈگری کا لفظ یک طرفہ ڈگری اپنے الفاظ میں یک طرفہ ڈگری سے مراد یہ ہے کہ مدعی جو ہے اس کے خلاف فیصلہ سنا دے عدالت، کہ مدعی جو ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے کہ یہ کیس آپ کا ہوگا. اور اس کے بعد پھر جو اگر نہیں ہوتا تو یک طرفہ کارروائی کے اندر پھر یہ ہوگا کہ اس جو مدعی ہے مدعی سے پھر یہ اس سے شواہد وغیرہ یا اس سے گواہان وغیرہ کو طلب کیا جائے گا کہ اس کو آپ کریں. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. تو اگر اسی دوران اگر مدعی آ جاتا ہے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ جو پچھلی سماعت ہے تو جس سماعت میں اگر وہ آ گیا ہے تو اس سماعت سے اس کو آگے شامل کیا جائے گا اور اس سے جواب دعویٰ طلب کیا جائے گا جو دعویٰ ہوا ہے. اگر وہ پیچھے والی جو پہلی جو ہوئی تھی نشست، اگر اس کے اندر جو اس نے مدعی نے اپنے ثبوت وغیرہ کیے تھے، اگر اس کے خلاف وہ درخواست دائر کر دے تو اس کو پھر ارجانہ ادا کرنا پڑے گا اور عدالت دوبارہ سے وہ کارروائی شروع کرے گی. ماشاء اللہ. اچھا، تنقیات کی کتنی قسمیں؟ تنقیحات کی 2 قسمیں. جی. ایک تنقیحات جو ہے قانونی ہے اور دوسری تنقیحات واقعاتی ہیں. قانونی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جو ہے یہ کہے کہ عدالت کو اس کے سماعت کا حق حاصل نہیں ہے، یا یہ جو فیصلہ یہ تاریخ سے زائد ہے، نہیں، تاریخ سے زائد کریں، دعویٰ زائد المیعاد ہے. دعویٰ زائد المیعاد ہے، یا یہ کورٹ فیس اس نے نہیں ادا کی، اس طرح کی تنقیحات ہوں گی. اور جو دوسری واقعاتی ہوں گی، واقعاتی کے اندر جو واقعات سے متعلق ہیں کہ اس کا پلاٹ اس کا ہے نہیں ہے، اس کا انکار کرے گا. جی ہاں. دو چیزیں تو آپ کے ذہن میں آ گئی کہ ایک ہے ہرجانہ اور دوسرا ہے جرمانہ. سمجھ گئے نا جی؟ تو ہرجانے میں کسی کے حرج کا ازالہ کرنا، ٹھیک ہے نہیں؟ اور جرمانہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر مالی لحاظ سے کسی جرم کی پاداشت میں سزا دینا مالی لحاظ سے. ان دونوں میں فرق اس طریقے سے ہے کہ جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ کسی کے دودھ بیچتا ہے، آپ نے الزام لگایا اس پر، اس کی وجہ سے اس کا دودھ نہیں بکا تو یہ تو اس کا نقصان ہوا، اس نقصان کا آپ ازالہ کر رہے ہیں، یہ ہرجانہ ہے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ چونکہ اس کی توہین بھی ہوئی ہے، بےزتی ہوئی ہے، لہذا اس کی عزت کے لیے 50,000 روپے آپ نے مزید اس پر ڈال دیے دودھ سے ہٹ کر، تو یہ جرمانہ مالی. آپ سمجھ گئے؟ اور حضرت افغانی کا یہاں پر آج ہی ایک فیصلہ ہے اس کے دستخطوں سے. تو یہ ہوا تھا کہ کوئی خاتون تھی، اس نے آ کر کے عدالت میں کہا کہ میں نو مسلم ہو گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے سابقہ شوہر سے وہ جان چھڑانے کی اس کی فکر تھی. تو افغانی صاحب جب دورے پہ گئے
تو لوگوں سے پوچھا کہ باقی یہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. اب اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے سابقہ شوہر، اس کا نام تھا فوٹا سے جان چھڑانے کے لیے، سمجھ میں آئی بات، یہ علی محمد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے. تو اور پھر یہ چیز بھی سامنے آئی، کچھ لوگوں نے بھی گواہیاں دی کہ اس میں ایک آدمی سہولت کار بھی رہا ہے دونوں کو ملانے میں، اس عورت کو اور علی محمد کو. تو یہ تمام چیزیں جب آ گئی تو عدالت نے، مولانا ثانی نے فیصلہ صادر کیا کہ بھائی یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ مسلمان ہیں. تمام لوگوں نے ان کے مسلمان ہونے کی تصدیق کی ہے. اب یہ جدید اسلام اس لیے ظاہر کر رہی ہے تاکہ اپنے سابقہ شوہر سے جان چھڑائے، ایسا نہیں ہو سکتا. البتہ چونکہ علی محمد اس کے ساتھ تخلیہ کرتا رہا ہے، عینی شہادت ہمارے پاس نہیں ہے، عینی شہادت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر حدود جاری کر دیں. لہذا 600 روپے علی محمد پر جرمانہ کیا جاتا ہے، جرمانہ مالی، تعزیر بالمال کے الفاظ سارا کے ساتھ. اور یہ حضرت افغانی کا خود اپنی قلم سے یعنی دستخطوں کے ساتھ، مہر کے ساتھ فیصلہ ہے، یہاں پر موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے. اور جو سہولت کار تھا اس کو 400 روپے جرمانہ مالی، تعزیر مالی کے تحت اس پر 400 روپے جرمانہ ہے. تو عدالتی نظام میں یہ چیزیں ہیں، چاہے آپ اس کو ہرجانے کے ساتھ کہیں یا جرمانے کے ساتھ کہیں. اور جتنے بھی مسائل اس وقت ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں ہی رہتے ہیں. تو دوسرے علماء نے اس کی جواز کے بھی قائل ہیں کہ بھائی جائز ہے. ہمارے یہاں کچھ سختیاں ہیں اس معاملے میں، تو ہم بھی رہیں. اچھا، جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، ابھی ایک نئی بات، عدالت میں تنقیحات ہو سکتی ہے. عدالت لکھے گی کہ ہم نے تسکیہ مقدمہ کی خاطر مندرجہ ذیل امور تنقیحات قائم کر کے فریقین کو ذہن نشین کرائیں. سمجھتے جی؟ یعنی آپ کو بھی کاپی ملے گی، درخواست دیں گے اور اس کو بھی کاپی ملے گی، آپ پڑھ لیں گے کون کون سی چیز ایسی ہے جس کا بارے ثبوت اس پر ہے اور تصدیق اس پر ہے، اور کون سی چیز ہے جو آپ کو ثابت کرنی ہے اور اس کی تصدیق کرنی ہے. اور اسے بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس مرحلے پہ عدالت حکم دے گی کہ تم اپنے فہرست پیش کرو. کس کی فہرست؟ گواہاں. سمجھ میں بات آ گئی؟ اب عدالت میں جو جو چیز آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق شخصی گواہان سے، چاہے اس کا تعلق دستاویزی ثبوت سے، ایک ہی دفعہ آپ پیش کریں گے بس. اور قاضی خان کی طرف اگر آپ مراجعت کریں، صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قاضی کو چاہیے کہ ان کو پابند کر دے ایک چیز کا. یہ نہیں ہے کہ آج اس کو راستے میں دیکھ لیا، بھائی چلو میرے لیے گواہی دے دو، ثواب مل جائے گا آپ کو، مولوی صاحب میرا بنا ہوگا، دوسرا بھی تیسرا بھی، کبھی کسی کو لا رہا ہے کسی کو نہیں. نظم و ضبط کے ساتھ کہ فلانا ولد فلانا کون فلانا، دستاویز فلانی فلانی فلانی، یہ میں پیش کر رہا ہوں. اب اس کے آپ پابند ہیں آخر تک. ہاں اس دوران اگر فرض کرو آپ کے ایک دو گواہان جو اہم تھے وہ امریکہ میں تھے، اس دوران مقدمے کے دوران آ گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ اصل یہ بڑے بنیادی گواہ ہیں، ان کو تو میں نے شامل اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس وقت یہ یہاں پر موجود نہیں تھے اور ان کا لانا بڑا مشکل تھا. تو ایسی صورت کے اندر آپ اضافی شہادت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ اور اس میں بھی آپ وجوہات لکھیں گے کہ یہ دستاویز پہلے مجھے نہیں مل رہی تھی، اب مجھے مل چکی ہے، لہذا اس کو شامل رکھا جائے. یا یہ گواہان جو ہے میرے اہم تھے، اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ میں ان کو حاضر نہیں کر سکتا تھا، لہذا مہربانی کر کے مجھے اضافی شہادت کی یہ درخواست جو ہے وہ کیا کر دی جائے. مول صاحب یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اب اس میں مدعی بھی پابند ہے اور مدعا علیہ کو جو بھی پیش کر رہا ہے وہ لائے، گواہان بھی لا سکتا ہے،
समझ में बात आ गई। काजी अबू यूसुफ साहब ने बाकायदा इस पर फैसला दिया है, यानी उसकी एक बड़ी राय है, क्योंकि वो इस निज़ाम से मुंसलिक रहे। उन्होंने कहा कि देखो, सिर्फ मुद्दई से सबूत लेकर के कोई फैसला दे दिए जाए ये काफी नहीं है। मुद्दा मायूस होगा इससे कि मुझे सुनाई नहीं दिया, नहीं, उसको भी खूब मौका दे दो, गवाह पेश करता है भले पेश करे, दस्तावेज लाता है अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए, उसकी तरदीद में भले। दोनों फरीकों से क्या करो भाई जी, जो भी वो पेश करना चाहते हैं, लेकिन फहरिस्त देनी जरूरी है दोनों की, ताकि वो बाजारी गवाहों से या दूसरे किस्म के दस्तावेज पेश करने से जो है वो रुके रहे। बस एक चीज नहीं समझ में है, ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे चलूंगा। पाकिस्तान कवानीन में गवाहों की तस्दीक के हवाले से कोई चीज है इस तरह से? मैं पहुंचा नहीं हूं। अगर ये जो के ऊपर अमेरिका में जो गवाह उसके थे सर, इसके बारे में शुरू से ये अदालत को दे दे भाई मेरे असल गवाह वहाँ हैं, वो अगर आ जाए फिर उसकी समाअत तो ठीक है, ये मुद्दई का अपना काम है। अदालत एक टाइम तो रखेगी कि भाई कितने वक्त तक आप ला सकते हैं। ये नहीं है कि वो 20 साल तक नहीं आए और आपका केस चलता रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन काम आपका ही है, बुलाना और ये करना, ठीक है या नहीं? हाँ देखिए, उमूर तरकियात अलग चीजें थी ना जी, आप इसको उसके साथ खल्त न करें। उमूर तरकियात तो अदालत ने कायम कर दी है। अब इनको जो काम करना है वो है फेरिस्त गवाहान और दस्तावेजात पेश करने का। जी अभी समझ आपकी इनमें से कोई एक यानी उस वक्त हाजिर ना हो सके तो अदालत इस सूरत में कोई एक्शन ले सकती है कि इसमें किसी एक चीज की कमी क्यों हो रही है? मतलब 2 गवाह के बदले एक आ गए या वेरिस में यानी देखिए तो उसने 8 चीजें दी, उसमें से 2 अभी हाजिर नहीं कर पा रहे। हाँ तो इससे मुकदमे में नहीं, तो दूसरी तारीख देंगे उसको। ये जरूरी नहीं है कि हम सब उसके गवाह एक ही तारीख में ले लें, ये जरूरी नहीं है। कम से कम निसाब शहादत तक 2 की हो जाए, बाकी वो जब भी पेश करना चाहे मोहलत, ये तो उसका हक है। आगे बात समझ में, कई उजरात भी होती है ना, कोई गवाह बीमार पड़ गया, किसी का आदमी मर गया है, वो वहां फातिहा के लिए बैठा हुआ है, या कोई और मसाइल हो सकते हैं, तो इसी वजह से मोहलत देना ये तो अदालत के इंसाफ का तकाजों में से है। जी गवाह के साथ ये सबूत मतलब जरूरी है जी, मतलब एक गवाह लाए हमने और उसके साथ मतलब दस्तावेज पेश करने के लिए हमने कब जरूरी कहा? मतलब नहीं, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप कहाँ से लाएंगे दस्तावेज? आप अपने गवाह भी बुलाए, ठीक है? अच्छा, वो तो आप दावरस्ता से पूछ ले, मुझसे कोई फनी बात पूछे, क्योंकि टाइम मुख्तसर है। वादा माफ गवाह ये वो ये, आपको खुद वादा माफ की पता नहीं है, वादा माफ किसको कहते हैं? आजम तो नहीं हो रही हजरत यानी मुख्तसर अल्फाज में फहरस का अगर बताया जाए कि फहरस का सादा मतलब क्या है? और फेरिस्त, जी जी जी, फेरिस्त का सादा मतलब यह है कि एक कागज है, कागज में आप लिखेंगे कि उन्वान ये है, जनाब अली मन मुद्दई अपने दावा की तारीफ में मंतर जज़ाय गवाहों को पेश करना चाहता हूँ। खालिद हुसैन वलद अला रखिया, लिट्टू वलद खालू, लेकिन हो सकते हैं ना, ये सारे नाम है ना जी, तो इस तरीके से जो भी है हम नाम तो तब्दील नहीं करेंगे, जैसे हैं तो ये पूरे नाम से आते हैं, बस यही है फेरिस्त का मतलब। अभी समझ में आ गई बात? और अगर कोई दस्तावेज है तो स्टाम्प मुहर्ररा 8/9/81 इसकी कापी आप शामिल करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी अदालत में तो फिर असल को भी आपने पेश करना। ये तरीका है। और सब बात समझ गए या नहीं समझ में आया?
यानी गवाहों के हवाले से जरूरी बातें पेश करनी होती है फहरिस्त में, यानी फेहरिस्त में उनके नाम पेश करने जरूरी होते हैं। जो जरूरी उसका फायदा ये होता है कि कल अगर फेहरिस्त नहीं होगी तो जो भी आपको यहाँ चौक पर मिलेगा आप उसको 500 रुपये पकड़वा करके गवाही के लिए लाएंगे। तो इस तरीके से एक पेशावरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी गवाह की शनाख्त उसमें मौजूद है फहरिस्त जाहिर है जिससे उसको मिटाना। फलाना गलत फलाना, और फिर हम शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं जी वाकई ये फलाना है। और सब बात समझ में आ गई। दस्तावेज अगर पेश करनी है, चाहे एक नहीं 10 दस्तावेजात आप अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए पेश करते हैं, तो उन तमाम का हवाला जरूरी है। बगैर फहरिस्त के अगर आपने कोई दरखास्त वहां पर कोई दस्तावेज पेश की, अदालत में कि आपकी फहरिस्त में नहीं है, हम इसको ज़ेर बहस नहीं लाएंगे। गवाह आपने वहां से लाया, दूसरा फरीक ठग से एतराज करेगा कि ये इसका नाम फहरिस्त में नहीं है, आप चल सकते हो। ये नहीं है कि अदालत उसकी शहादत कर। दिमाग में बात आ गई। अब यहां पर जो काजी सबसे पहले मुद्दई से मुराद यहां पर वो है जिसने पहले ला करके केस दाखिल किया। समझ में बात आ गई? जिसने पहले केस दाखिल किया है ये इस वक्त मुद्दई। इल्ला आके कुछ हालात इस किस्म के भी मुकदमात में पैदा हो जाते हैं। इसी वजह से ये सिविल मामला जो है, जैसे समंदर को आप देख ले, उसकी कोई इंतहा नहीं। तो इस तरीके से जितने भी मामला सिविल के हैं, हर एक के अंदर अपनी अपनी एक नौयत है। समझ गए ना बात को? अब बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एक मुकदमे के अंदर मुद्दई आप हैं, लेकिन कोई ऐसी शिक वहां पर पैदा हो जाती है जिसकी वजह से बारे सबूत इससे शुरू होगा। ऐसे भी है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। एक बात बता दी बस, क्योंकि फिर आपको बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा, खल्त हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए, अब आपको पूरा मौका हम फराहम कर रहे हैं कि अपने गवाहों को पेश करो। समझ गए जी? मौलवी साहब आप आ जाए। ठीक, अब तरीके खड़े हो जाइए। अब इस तरह ये मुद्दई है, वो मुद्दा है, मसला ये गवाह है। ठीक, अब इसके साथ दूसरे गवाह भी हैं, उनको अंदर अदालत नहीं छोड़ेगी। मुझसे बात समझ में आ गई? अदालत अंदर नहीं छोड़ेगी। वजह क्या है इसकी? हो सकता है कि इससे कुछ अर्ज करके वो भी यही बोलना शुरू कर देते हैं, वो बाहर बैठेगा। ठीक, अच्छा, जो ही इसकी शहादत हो गई, इसको यही अंदर बिठाएंगे, जाने नहीं। दूसरा है, उसकी भी शहादत हो गई, बिठाएंगे। हाँ भाई, पीछे कोई गवाह है? हाँ है, उसको बुलाओ, उसकी भी शहादत हो जाएगी, अब कह दिया, ताकि ये आपस में जाकर के कोई ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से दूसरे को कोई सबक हासिल हो। क्योंकि अभी इसके ऊपर जरा की बुछाड़ होगी, नहीं समझ में आया तो वही सवालात नोट करेगा दूसरा। इसी वजह से अदालत उनको नहीं आती। वैसे खुली अदालत होती है। क्या कहते हैं जी? खुली अदालत। खुली अदालत का मतलब यह है कि अदालत की कार्रवाई को हर आदमी देख सकता है। अब जय आपको नहीं रोका जाएगा सेवा का जी, गवाह के अलावा और देखते। हाँ भाई, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, आजकल तो कोई खतरात ये है, करोड़े मरोड़े भी हैं, तो शायद रुकावट हो, वरना कानून में कोई रुकावट नहीं है। आप मुल्क की अदालत के तरीक़ेकार को देख सकते हैं कि क्या एहसास होता है। समझ गए जी? क्योंकि आपके ऊपर ऐसी घबराहट तारी हो गई। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, ये अभी गवाह। ठीक, अब आप हजरात को मैं बताऊं
کہ کیونکہ وقت مختصر ہے، میں بڑی بات ابھی شروع نہیں کر رہا ہوں، صرف اسی پہ ہی اتفاق کریں کہ حضرت کتنے بجے 40 پہ اچھا، تو سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے، آپ لوگ اہل علم ہو تو اقرب الشہود کا ہے نہیں کہ گواہ کی کیا کرو بھائی، عزت کرو. اور اس وقت عدالتوں میں جتنا ذلیل گواہ ہوتا ہے اب وہ بھی ٹھیک ہے. اسی وجہ سے لوگ بیچارے کتمان شہادت کر لیتے ہیں لیکن اپنا نام شہادت میں لکھواتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ذلیل ہوگا. عدالتیں میں ان کو ذلیل کرتے ہیں، وکیل بھی ان کو ذلیل کرتے ہیں، ایسے ذاتی جرح کر کر کے کہ جس کی وجہ سے اس کی جو ہے بالکل ایک توہین ہوتی ہے. سوال یہ کہ کوئی جج اگر کوئی ایماندار ہے وہ روک دے گا، بھائی خبردار اس کی ذاتی مسائل ہوتے ہیں، آپ جو اس نے بیان کیا ہے اس کے مطابق اور سب بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے. اب فقہا نے اس مسئلے میں یہ بات لکھی ہے کہ گواہ کو قسم دینا، حلف دینا، یہ کیا ہے؟ امر الفسوق، یہ فسق کا معاملہ ہے. گواہ کو قسم نہیں دی جاتی، گواہ نے جو بات کرنی ہے وہ آ کر کے کرے، لیکن حالات کی تبدیلی کی وجہ سے گواہ کے اوپر یہ آ گیا کہ بھائی وہ اشہد باللہ کہہ کر کے پھر اپنی گواہی کرو. پھر اس کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے دور میں جب حدود آرڈیننس، قصاص دیت آرڈیننس یہ جاری ہوئے تو اس وقت یہ طریقہ طے ہوا کہ اس وقت حالات بہت زیادہ تبدیل ہیں، تو کیا ایسی صورت کے اندر گواہوں کو وہی پرانی قسم دی جائے یا مزید اس میں اضافہ بھی کیا جائے. تو پھر علماء کی مشاورت سے تغلیظ فی الیمین کا بھی اجازت دی گئی. اب عدالتوں کے اندر یہ الفاظ ہوتے ہیں